السلام علیکم پیارے بچوں، 7th کلاس کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں آپ ٹھیک ہی ہوں گے۔ پیارے بچوں، آپ لوگ اپنی اردو کی بک کا پیج نمبر 51 کھولیں، جو کہ آپ کے پاس نظم تھی مسدس حالی سے انتخاب، جو کہ مولانا الطاف حسین حالی کی کتاب مسدس مدو جزر اسلام سے اخذ کی گئی یہ نظم کے چند اشعار آپ کے سامنے آئے، جن کو ہم نے تفصیلی طور پہ پڑھا تھا۔ آج ہم اس کی مشق کو سٹارٹ کریں گے۔ آئیے ہم اس کی مشق کرتے ہیں۔ مشق میں ہمارے پاس جو پہلا سوال آیا ہوا ہے وہ آپ کے پاس ہے۔ درج ذیل سوالات کے مختصر جوابات تحریر کریں۔ آپ کے پاس پہلا سوال ہے، بطحا کے پہاڑوں سے گھٹا اٹھنے سے کیا مراد ہے؟ آپ اس کا بیٹا جواب کیا دیں گے؟ آپ کو تشریح میں نے تفصیلی طور پہ بتایا تھا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ مکہ کی سرزمین سے دین اسلام کی رحمت اور برکت کی گھٹا اٹھی اور اس نے تمام دنیا کو رحمتوں اور برکتوں سے مالا مال کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں پیدا فرمایا اور دین اسلام کو قرآن مجید کی صورت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمایا۔ سوال نمبر 2 پڑھتے ہیں، ٹیگس اور گنگا کہاں ہیں؟ آپ کو تشریح کے دوران بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ٹیگس اسپین کا ایک دریا ہے جو پرتگال سے بہتا ہوا بحر اوقیانوس میں جا گرتا ہے۔ گنگا ہندوستان کا مشہور دریا ہے جس میں ہندو اپنے مذہبی عقیدت کے لحاظ سے نہا کر پاک ہوتے ہیں۔ جی، تیسرا سوال، آبی اور خاکی سے کیا مراد ہے؟ آپ اس کا کیا جواب دیں گے بیٹا؟ آپ کہیں گے کہ آب پانی کو کہتے ہیں اور خاک مٹی کو کہتے ہیں۔ آبی سے مراد پانی کی مخلوق اور خاکی سے مراد خشکی کی مخلوق ہے۔ ٹھیک ہے، امیوں سے کون لوگ مراد ہیں؟ جی، آپ اس کا کیا جواب دیں گے بیٹا؟ آپ کہیں گے کہ امیوں سے مراد جزیرہ عرب کے وہ لوگ ہیں جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، لیکن انہوں نے اسلام کی برکت سے ساری دنیا میں اپنا لوہا منوایا۔ اگلا سوال پڑھتے ہیں، عرب اور عجم سے کون سے ممالک مراد ہیں؟ آپ اس کا کیا جواب دیں گے؟ آپ کہیں گے کہ عرب سے مراد ہے سعودی عرب، اور عجم سے مراد غیر عرب یعنی فارس کو کہتے ہیں۔ فارس کا موجودہ نام ایران ہے۔ اگلا سوال آپ کے پاس، ڈوبتی ناؤ کو سنبھالا دینے کا کیا مطلب ہے؟ آپ آنسر کریں گے، ڈوبتی ناؤ کو سنبھالا دینے کا مطلب یہ ہے کہ عرب کے لوگ برائیوں کی دلدل میں ڈوب چکے تھے، ان کا برا حال تھا۔ اسلام نے ان کو سہارا دیا، لیکن ان کو برائیوں کے راستے سے نکال کر نیکی کے راستے پر گامزن کیا۔ ٹھیک ہے، اگلا سوال پڑھتے ہیں، توحید مطلق سے کیا مراد ہے؟ جی بیٹا، آپ اس کا کیا جواب دیں گے؟ آپ کہیں گے توحید کے معنی اللہ تعالیٰ کو ایک ماننے کے ہیں۔ توحید مطلق سے مراد ہے کہ سب غیر خداؤں کو چھوڑ کر، بتوں کی پوجا سے منہ موڑ کر خدا وحدہ لا شریک کی عبادت ہی کی جائے۔ جی، بدوں میں نیکیوں کا غلغلہ ہوا، اس کی وضاحت کیجیے۔ آپ اس کا کیا آنسر کریں گے بیٹا؟ آپ کہیں گے کہ عرب ایک جاہل قوم تھی، وہ ہر قسم کی برائی میں ملوث تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی روشنی سے ان کی جہالت کی تاریکی کو مٹا دیا، یوں جہالت ختم ہو گئی اور نیکیوں کا چرچا عام ہو گیا۔ ٹھیک ہے، آپ لوگ اس طرح سے اس کا جواب دیں گے۔ آپ کے پاس اگلا جو سوال آ رہا ہے وہ سوال ہے، آتش کدوں میں جلنے والی آگ افسردہ ہو گئی، اس کا کیا مطلب ہے؟ جی، آپ کہیں گے کہ اس کا مطلب ہے کہ جب اسلام کی روشنی زمانے میں پھیلی تو بہت سے لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ وہ لوگ جو آگ کی پوجا کرتے تھے اب اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے لگے، انہوں نے آگ کی پوجا کرنی چھوڑ دی۔ اس طرح آگ کی پوجا کرنے والوں کی عبادت گاہیں ویران ہو گئیں۔ جی، خاک اڑنا محاورہ ہے، اس کا مطلب بتائیے۔ جی بیٹا، آپ اس کا کیا مطلب بتائیں گے؟ میں نے آپ کو میرے خیال میں لکھوایا بھی ہے آپ کے الفاظ معنی جب میں نے آپ کو کرائے تھے۔ آپ کہیں گے دھول اڑنا، گرد اڑنا، کچھ نہ رہنا، کسی جگہ کا ویران ہو جانا، ٹھیک ہے، وغیرہ وغیرہ۔
اگلا آپ کے پاس سوال کیا آ رہا ہے؟ ہمارے آباء و اجداد کی کن باتوں کی دوسری قوموں نے تقلید کی؟ آپ بیٹا اس کا کیا آنسر کریں گے؟ آپ کہیں گے ہمارے آباء و اجداد نے تعمیر و ترقی میں بہت سے کارنامے انجام دیے، ذرائع آمد و رفت کو بہتر بنایا، کنویں کھدوائے اور سرائیں بنوائیں، دوسری قوموں نے ان کی تقلید کی۔ اس انتخاب میں ایک حدیث نبوی بیان ہوئی ہے، اسے نثر کی صورت میں لکھیں۔ جو حدیث آئی تھی اس انتخاب میں آپ نے پڑھی تھی کہ حکمت کو ایک گمشدہ لال سمجھو، جہاں پاؤ اپنا اسے مال سمجھو۔ ٹھیک ہے، تو اس کا مفہوم آپ اس طرح سے بیان کریں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حکمت و دانائی مومن کی گمشدہ میراث ہے، یہ جہاں بھی ملے اسے اپنا لو۔ ٹھیک ہے بیٹا، ہم انشاءاللہ بقیہ اس کی مشق جو ہے نیکسٹ لیکچر میں کریں گے۔ آئیے میں آپ کو ورک اسائن کرتی ہوں۔ آپ کے پاس ورک ہے کہ نظم کی تشریح اور مشق کو اچھی طرح آپ یاد کریں گے۔ مشق کا سوال نمبر 1، سوالات کے مختصر جوابات دیں، 1 تا 5 آپ ہوم ورک پہ لکھیں گے۔ اردو گرامر کی بک کا پیج نمبر 172، 11 تا 20 غلط فقرات کی درستی آپ یاد کریں گے۔ ٹھیک ہے بیٹا، انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔ آپ اپنا ہوم ورک جو ہے فرائیڈے والے دن اسکول میں سبمٹ کروانے آئیں گے، آپ کے پاس ٹائمنگ 9 تا 11 بجے ہوگی۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔